یہ جدید دور ہے، اس دور میں تو چاروں طرف سے کمرے کو بند کر کے اور تالا لگا کر اندر بھی بیٹھ جائیں تب بھی دنیا کو بات سنا سکتے ہیں۔ یہ تو جدید دور ہے، اس دور میں تو کمرہ بند کر کے صرف اکیلے ہی کیمرے کے سامنے بات کریں تو دنیا سن سکتی ہے، یہ تو بڑا حال ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں حیران ہوں کہ قائد اہل سنت کی موجودگی اور خود ان کے ہوتے ہوئے اگر انتظامیہ یہ رویہ اختیار کر رہی ہے تو یہ انہیں غور کرنا چاہیے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اسلام آباد سے لے کر کراچی تک اور کراچی کے سمندر سے لے کر خیبر کے پہاڑوں تک اور گلگت بلتستان کی بلند چوٹیوں تک ملک بھر میں امن کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اگر ایک ایسا شخص جس نے ملک بھر میں کئی لاشیں دے کر اور بہت مشکل وقت میں لوگوں کو کنٹرول کر کے ملک میں امن کی ایک فضا قائم کی ہے، اس کی موجودگی میں اجازت نہ دینا یا یہ ماحول قائم کرنا یہ سراسر زیادتی ہے اور ایک امن کے ساتھ مذاق ہے اور لوگوں کو پرامن لوگوں کو مشتعل کرنے کی ایک سازش ہے اور پرامن شہر کے اندر ایک آگ لگانے کی کوشش ہے، لیکن الحمدللہ یہ موجود ہیں، اس لیے یہ سازش ناکام ہو گئی، اس لیے یہ سازش ناکام ہو گئی، اس لیے ان کی یہ کوشش ناکام ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں ضروری نہیں ہے کہ ملک میں بدامنی پھیلانے کے لیے کسی کا چوک اور چوراہے میں دہشت گرد ہونا ضروری ہے۔ بہت سے دہشت گرد بہت سے روپوں میں موجود ہیں اور بہت سے حیثیتوں میں موجود ہے، وہ جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ چاہتے ہیں ملک کو کمزور کریں۔ ہم جس رنگ اور روپ میں آئیں ہم ملک کو کمزور نہیں کرنا چاہتے۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہی سکھایا ہے، یہ وطن اور یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارے بزرگوں نے اسے بنایا ہے اور یہ بڑا محترم ہے، لہٰذا اس پر کوئی آنچ آئے بدامنی کی وہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یہ زیادتی ہے جو انہوں نے کی ہے۔ ہم نے کیا کرنا تھا؟ ہم نے وہاں کیا کرنا تھا؟ ہم یہاں بھی وہی کر رہے ہیں، ہم آگے جائیں گے وہاں بھی وہی کریں گے۔ ہم ایک زمانے سے کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم صحابہ کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ جب ہم نے صحابہ کہا اور یہ سب ریکارڈ ہو گیا اور یہ پوری دنیا پہ چلے گا تو ہمیں کیا روک لیا؟ ہمیں کیا روک لیا؟ جگہ کے بدلنے سے بات تو نہیں بدلتی نا، جگہ کے بدلنے سے نظریہ تو نہیں بدلتا، وہ تو تھا ہے اور رہے گا۔ یہ تو ان کے متعلق بات تھی۔ اب ایک بات آپ کے متعلق اور میرے متعلق ہے، جب آدمی کسی بڑے مقصد کے لیے نکلتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے بات ہے، جب آدمی کسی بڑے مقصد کے لیے نکلتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اور چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں، یہ بہت چھوٹی رکاوٹ ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات شرح صدر سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے رستہ کھلنے کی سیڑھی ہے۔ یہ آپ کے، میں یہ سمجھ رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ شرمندہ ہیں۔ دیکھو مجھے یہ پتہ ہے، میں سمجھ رہا ہوں وہ شرمندہ ہیں کہ یار ہم نے کیا کیا، یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے غلط کیا، شرمندہ ہے، لیکن ہو گیا ہم سے۔ لیکن جب بڑی کسی مقصد کے لیے بندہ باہر نکلتا ہے تو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے رہتے ہیں اور وہ رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی رکاوٹ ہے، کوئی بات نہیں، یہ ہم نے عبور کر لی ہے۔ یہ ہم نے ایک تو نا بندہ بیچ میں الجھ گیا، پھنس گیا، نہیں نکل سکا، ہم عبور کر گئے۔ یہ ہمارا کمال دیکھو کہ ہم نے اس چھوٹی سی رکاوٹ کو یوں عبور کر لیا۔ اب وہ روکنے والا سوچ رہا ہوگا کہ ہم نے روکا تو کون روکا؟ نہیں، کون روکا؟ کیا میں بول نہیں رہا؟ کیا حضرت نہیں بولیں گے؟ تو روکا کس کو ہے؟ جب بڑے مقصد کے لیے بندہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزیں رکاوٹیں آتی ہیں، لیکن رکاوٹوں سے الجھنا نہیں، رکاوٹ کو عبور کرنا ہے۔ الحمدللہ بڑے آسان طریقے سے ہم نے اسے اوپر سے عبور کر لیا، یعنی اسے نیچے رکھا اور ہم اوپر سے عبور کر کے کہاں چلے گئے؟ آگے چلے گئے۔ ہم نے اپنا کام کر لیا، ہم اپنے پروگرام کروانے میں کامیاب ہو گئے اور روکنے والے اپنے روکنے میں ناکام ہو گئے۔ میں یہ آستہ اس لیے بول رہا ہوں، کل کوئی نہیں بولے، آپ نے غصے میں کہا بھائیوں دوستوں بزرگوں ہم اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بھائیوں دوستوں بزرگوں آپ اپنا کام کرنے میں ناکام ہو گئے۔
یہ وہ سخت بولتے ہیں جی، سخت بولتے ہیں، سخت تقریر کی. میں تو بہت نرم کر رہا ہوں، لہجہ بھی میرا نرم ہے، انداز بالکل. تو ہم نے اسے عبور کر لیا، تو اب ہماری یہ کامیابی کی ایک منزل، ایک سیڑھی ہم نے چڑھ لی ہے. اب آگے آپ کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. کس کے ہاتھ میں؟ تو اپنے حصے کا کام کرو گے؟ سب بولے اپنے حصے کا کام کرو گے؟ بھائی جس نے اپنے حصے کا کام کرنا تھا سو کر لیا، اب میں اپنے حصے کا کام کروں گا. ہم سب مل کر لیں گے. صحیح بتائیں. دیکھو قائد پنجاب نے کہا چلنے تو آپ تیار ہیں. حضرت نے تو جہاں کوئی چلنے کو تیار آئی ہمارے ساتھ. اسی لیے دیکھو ہمارے ساتھ تھکا ہوا تو آتا نہیں ہے، تھکا ہوا تو رہتا نہیں ہے. ہمارے ساتھ تو آتا ہوئی ہے جو چست چلاک مستعد ہو، جانے کو تیار ہے. ہم نے آپ کی ایک سیڑھی کراس کروا لی، آگے راستہ آپ کا انشاءاللہ کھلا ہوا ہے. یہ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم مارکی میں پروگرام کریں گے. نہیں حضرت صاحب، آئندہ پروگرام ہم چوک پہ کریں گے. بات مارکی سے آگے بڑھ کے مارکے پہ چلی گئی. بات مارکی سے آگے بڑھ کے مارکی. اب جلسہ مارکی میں نہیں ہوگا طارق صاحب، اب جلسہ کہاں ہوگا؟ پورے قانونی تقاضے پورے کریں گے، پورے قانونی تقاضے پورے کے. قانون سے ٹکرائیں گے نہیں، لڑیں گے نہیں. ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق لے کر رہیں گے. میں بڑے دیر تبلیغی انداز میں بات کر رہا ہوں، اس لیے غصے والی بات ہے. حضرت بیٹھے ہیں، یہ نہ ہوتے پھر میں غصہ کرتا. مار کا ہوگا. آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے یہاں سے جانے کے بعد تیاری کرنی. ہاں، ہم نے ابو بکر کی عظمت کو بتانا ہے، عمر کی شان کو بتانا ہے، عثمان کی سخاوت کو بتانا ہے، علی کی شجاعت کو بتانا ہے، حسنین کی عظمت کو بتانا ہے، معاویہ کی سیادت اور قیادت کو بتانا ہے. ہم نے صحابہ کی عزت، عظمت کو، رفعت کے، بلندی کے، مقام کے، مرتبے کے ترانے گانے. گھر گھر جانا ہے، قصبہ قصبہ جانا ہے، شہر شہر جانا ہے، بستی بستی جانا ہے، فرد فرد کے پاس جانا ہے، جا کر اپنا پیغام پہنچانا ہے. دنیا کو بتانا ہے. تو ہمیں دنیا کہے گی تم کیا کرو؟ دنیا کو بتانا ہے ہم دیوانے ہیں. وہ کہیں گے کس کے دیوانے؟ ہم جواب دیں گے صحابہ 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 صحابہ.